السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں کچھ سوالات لے کے مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا، آپ لوگوں کو معلوم ہے، اور کچھ سوالات رہ گئے تھے آپ کے، کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی، لہذا دوسری مرتبہ میں پھر بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں مزید سوالات لے کے۔ گفتگو جہاں تک ہوئی تھی اسی کے آگے سے مزید سوالات جو میرے پاس ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ سوالات مفتی صاحب سے کروں گا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا تسلی بخش جواب ہمیں عنایت فرمائیں گے۔ تو میرا سوالات اسی ویڈیو سے ملتا جلتا آگے یہ ہے کہ مفتی صاحب، آپ نے تحقیقی سفر جو ہے، یہ سفر ہدایت، آپ نے کب اور کیسے شروع کیا؟ جب آپ اشرفیہ میں تھے، اس کے دوران جو آپ نے بیان کیا ویڈیو میں کہ ایک واقعہ تھا، واقعہ تحکیم، جی اس کے بعد سے آپ کے اندر چینجنگ آنا شروع ہوئی کہ اہل بیت کے تعلق سے کچھ تحقیق کی جائے۔ تو اس کے بعد آپ کا یہ سفر کیسا رہا، سفر ہدایت، اس کے تعلق سے وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے پھر اپنا قیمتی ٹائم عنایت کیا، میں شکر گزار ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کو اس کا بہتر صلہ عطا فرمائے۔ جی، تو پچھلی ویڈیو میں واقع تحکیم کے تعلق سے عرض کیا تھا کہ جب وہ تحکیم کے مسئلے کو میں نے پڑھا اور اس میں معاویہ ابن ابی سفیان کا جو دجل تھا، فراڈ تھا، دھوکہ، وہ میرے سامنے آیا، تو اسی وقت میں اس کو پڑھ کر کے، خدا شاہد ہے میرا کیا نام ہے، اہل تشیع سے دور دور کا کبھی کوئی واسطہ نہیں تھا۔ جی میرے علاقے میں کوئی پتہ کر لے تو پاس پڑوس میں کہیں کوئی شیعہ آبادی ہے ہی نہیں، ایک پاس میں کچھ گھر ہیں، تو ان لوگوں سے کبھی کوئی مراسم ایسے تھے ہی نہیں۔ میری ساری تعلیم اہل سنت کے ادارے میں ہوئی، جامعہ اشرفیہ مبارک پور، وہ کیا ہے عالمیت سمجھ لو میں نے کل وہیں سے کیا۔ تو پھر کیا ہوا، جب مسئلہ تحکیم کو میں نے پڑھا تو اس وقت تو نہیں، البتہ 2-3 سال بعد جی ایک ہم سبق ساتھی تھے، اور کیا نام ہے، ایک ہی کمرے میں ہم رہتے بھی تھے، اور ماشاءاللہ پہلے نمبر پہ تھے پوری جماعت میں، جی پہلے نمبر پہ رہتے، ان کی فراغت بھی پہلے ہی نمبر سے ہوئی۔ تو ان سے میری گفتگو ہوئی یہی مسئلہ تحکیم کے تعلق سے۔ اب یہ نہیں یاد ہے کہ کیسے یہ بات شروع ہو گئی تھی، لیکن یہ مسئلہ تحکیم کوئی ایسی بات چل رہی تھی، اسی میں اس کا ذکر آ گیا، تو پھر میں نے اس کو بیان کر کے، اور معاویہ ابن ابی سفیان کے تعلق سے میں نے کہا کہ بہرحال یہ تو ایک صحابی کا عمل نہیں ہو سکتا ہے، صحابی تو دور کی بات ہے، ایک مسلمان کا عمل یہ ایمان اور اسلام کے منافی ہے، جی جو مسئلہ تحکیم۔ تو اب انہوں نے بجائے اس کے کہ مجھے کچھ دلائل دیتے اور مطمئن کرتے، وہ ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا۔ ارے سمجھتے ہو کہ ان کے بارے میں کہہ رہے ہو صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، اور فلاں ہیں فلاں ہیں، یہ سب کہہ گئے۔ میں کہا ٹھیک ہے، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ۔ اچھا، اس وقت مجھے بھی تھوڑا ڈر تھا، اس لیے میں بہت زیادہ نہیں کھل کے اس کے تعلق سے بتاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی تلخ کلامی ہو جائے اور پھر کیا نام ہے، ناراضگی میں، چونکہ کیا ہوتا ہے ذرا سی باتوں میں فوراً آدمی کیا ہے دشمنی پہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ خیر ان کے اندر ایسی چیز نہیں تھی، وہ کبھی غصہ آتا تھا غصہ ہو جاتا، لیکن پھر جو فوراً غصہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا اور پھر وہی دوستانہ ماحول ہو جاتا تھا۔ لیکن یہ سوچ کے کہیں ایسا نہ ہو کہ مزید میں اس پہ اصرار کروں اور تو یہ کیا ہے شکایت میری پہنچا دیں۔ جی ظاہر سی بات ہے، ابھی دیکھا یہی پچھلے سال نومبر کی شاید بات ہے کہ 2 طالبوں کو علم کا اخراج ہوا۔ جی جی یہ ڈر مجھے پہلے بھی تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو، یہ سوچ کر کے کہ ارے ہمارے بنیادی نظریات سے اختلاف کر رہے ہیں، لہٰذا اس کو نکالو یہاں سے۔ اور جو خارجہ بچوں کا ہوا تھا، انہی باتوں کو لے کے میرے خیال سے سوشل میڈیا پہ انہوں نے کچھ، ہاں یہی کیا مطلب جو تشدد ہے بریلویت میں، اسی چیز کو لے کر کے ان کا اخراج ہو، تو یہ چیز میرے ذہن میں پہلے سے تھی، گرچہ یہ واقعہ بہت بعد میں پیش آیا، لیکن یہ میرے ذہن میں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے، لہٰذا اس کو ایسے میں مزید اس پہ اصرار نہیں کیا اور زیادہ اس پہ قید نہیں کیا۔ بہرحال اس وقت تو میں نے یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، فتویٰ آپ کے پاس ہے، دارالفتاء کے آپ مالک ہیں، سب کچھ ہے، آپ فتوے کے ذریعے میری زبان کو خاموش کر سکتے ہو، دل سے اس چیز کو نہیں نکال سکتے ہو، اس لیے کہ میں نے رسمی اسلامی کو میں نے نہیں اختیار کیا، ہمارے سامنے تاریخ اسلام ہے، حقیقت یہی ہے جو میں کہتا ہوں۔ بہرحال اس وقت تھوڑا ناراض ہو گئے، آپ کو پتہ نہیں، آپ کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ ہم کا ایمان ہی کی فکر کی وجہ سے میں ایسا کر رہا ہوں، جی یہ ایمانی حرارت ہے جو بول رہی ہے، یہ کیا جرت ہے، ایمانی جرت ہے۔ ہم مصالح کو، اپنی مصلحتوں کو اپنے دین و ایمان پہ ترجیح نہیں دے سکتے، ہم نے ہمیشہ اپنے دین و ایمان
اور اپنی نظریات کو اپنی مصلحتوں پہ فوقیت دیا ہے، ترجیح دیا ہے، اس لیے کہ دنیا چند روزہ ہے، آخرت ہمیشہ کے لیے ہے، اس پہ ہمارا یقین ہے، تو اس پہ ہر شخص کا یقین ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی اپنی مصلحتوں کو اپنے نظریات اعتقادات پہ ترجیح دیتا ہے تو اسے اپنے دین و ایمان کی خیر مانانی چاہیے۔ بہرحال میرے ساتھ جو ہوا وہ سب ہر کوئی جانتا ہے، تو میں نے کبھی بھی اپنے نظریات اور اپنے دین و ایمان کا سودا نہیں کیا ہے، حتیٰ کہ میں جہاں تقیہ بھی نہیں کیا ہے۔ جی ارے میں چاہتا تو میں تقیہ کر سکتا تھا، تو ہر کوئی یہاں لوگ تو چاہتے ہیں کہ ممبئی پہنچ جائیں، کہیں کوئی چھوٹی نوکری میں، ہر کوئی کوشش میں رہتا تھا کہ وہاں سے چندہ دھندا وہ سب شروع ہو جائے۔ تو الحمدللہ میں اس خواہش میں نہیں تھا، مجھے تو بلایا گیا تھا، جی خود کیا نام ہے انہوں نے مجھ کو ممبئی بلایا تھا، اور ان کی نوازشات بھی ہیں، ساتھ میں رہے، بہت دوستانہ ماحول تھا، بالکل ساتھ میں رہتے تھے۔ تو بہرحال ان کے سامنے یہ بھی گفتگو، پھر اس کے بعد جو ہے اس کے تعلق سے میری کسی سے کوئی گفتگو نہیں ہوئی، اور پھر میں بھی یہیں تک رہ کر کے گویا اس بات کو بند کر دیا تھا کہ چلو چھوڑو، یہ سب آپسی اختلافات ہیں، وہاں تک تھا کوئی مشاجرات صحابہ کو نہیں ٹچ کرنا ہے۔ جی تو بہت کچھ فتاوے دیے گئے تھے، لیکن بہرحال میں کیا نام ہے زبان تو خاموش کر لیتا تھا، لیکن دل کبھی مطمئن نہیں ہوا کہ بھائی کیا اسلام اتنا سطحی ہے کہ وہ اس تعمق کے ساتھ کسی مسئلے میں غور و فکر کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، یعنی سطحی مذہب ہے۔ تو بہرحال اس کو میں نے اس بات کو بند کر دیا، چلو اس کو نہیں ٹچ کرنا ہے۔ پھر کیا ہوا کہ جیسے کہ بتایا کہ ہمارے وہی مشفق کرم فرما جو ہمارے ساتھی تھے، جی جی انہوں نے ہی مجھ کو ممبئی بلایا تھا۔ جی جو کہ فراغت ممبئی کے کے بعد آپ کے اشرفیہ سے جب فراغت ہو گئی؟ فراغت کے بعد 6 مہینے تک تو میں رودولی میں ایک مدرسہ ہے جی وہاں پر میں نے خدمت انجام دیا۔ 6 مہینے کیا مطلب رمضان کے بعد شوال سے اور ربیع الاول تک، پھر اس کے بعد ممبئی ان کے بلاوے پہ میں ادھر چلا گیا، اور پھر وہاں جانے کے بعد وہاں بھی درس و تدریس میں مصروف رہا، کوئی ایسی بات کبھی کچھ نہیں ہوئی۔ البتہ وہیں پر رہتے پھر 2012 میں ممبئی میں ایک جگہ مطلب امامت لگ گئی۔ جی بھائی امامت کا تو کیا نام ہے پیش نماز کی خدمت ہے، یہاں تو امامت کے مفہوم کو بے معنی بنانے کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں میں امامت کو تقسیم کرنا شروع کر دیا، تاکہ جو امامت اہل بیت ہے اس کا وزن ختم ہو جائے۔ یار بھائی امامت اگر ہے تو یہاں دیکھو 2 رکعت پڑھانے والا وہ بھی امام ہے۔ بہرحال اب چونکہ عرف عام میں امامت مشہور ہے اس لیے میں امام کہہ رہا ہوں۔ جی تو وہاں میں امامت کرنے لگا ایک مسجد میں، تو اس وقت تک اس مسجد میں ایام محرم میں 10 روزہ پروگرام نہیں ہوتا تھا۔ جی میں جب گیا، چونکہ وہاں جو عالم صاحب تھے ان کے اندر وہ اہلیت تھی نہیں، وہی کیا نام ہے چند وہ اردو کتابیں، اردو بھی ان کو صحیح ڈھنگ سے پڑھنا نہیں آتا تھا۔ جو آپ سے پہلے امام تھے؟ ہاں ابھی بھی ہیں وہ ماشاءاللہ، ایسے لوگ کیا نام ہے برقرار رہتے ہیں جو ہر طریقے سے کیا خوشامد کر لیں ہر طریقے سے، تو کیا ہے حق گو آدمی جو ہے کہیں زیادہ دن تو نہیں رہ سکتا ہے۔ بہرحال وہ جن کو اردو پڑھنے نہیں آتی تھی ابھی بھی اردو بھی برقرار ہیں پڑھنا، وہاں، ہاں وہاں مجھے پہ امامت یاد کے ہے، لیے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، سب ہر چیز کو نہیں بیان کرے۔ ایک بار وہ پڑھ رہے تھے تو کیا نام ہے ایک راوی کا نام ہے، قبیلے جوہینہ سے تعلق تھا، تو کیا جوہینی جی اس میں پڑھنا تھا، تو انہوں نے چونکہ یہ لفظ بہت مجھے عجیب لگا تھا، تو انہوں نے کیا ہے مطلب ان کی اردو کی حالت میں جوہینی کو انہوں نے جہنمی پڑھا، جہنم۔ تو مطلب اور بھی کتنی غلطیاں۔ بہرحال چونکہ ہم کو اس کی طرف نہیں جانا ہے، تو یہ ان کی پوزیشن تھی تو بیان تو کرنی تھی، اس لیے وہاں 10 روزہ پروگرام نہیں ہوتا تھا۔ تو میں جب گیا تو کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر جگہ ہوتا ہے تو ہماری مسجد میں بھی ایام محرم میں 10 روزہ پروگرام ہو۔ تو چونکہ اہل بیت کی محبت تو پہلے سے میرے دل میں تھی، اور اسی سے میرے دل کو قرار اور سکون ملتا تھا، اور اب بھی ملتا ہے۔ اب بھی جب حوادثات سے زمانہ اس میں مشکلات میں گھر جاتا ہوں تو مجھے کربلا ہی کیا ہے میری یاوری کرتا ہے۔ اچھا دیکھیے اس کو یاد رکھیے کہ کہاں سے بات شروع کرنا ہے۔ پیچھے ایک بات چھوٹ گئی تھی کہ اہل بیت کی محبت کس طریقے سے دستگیری کرتی ہے، رہنمائی کرتی ہے، کس طرح مدد کرتی ہے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ جب حفظ میں پڑھتا تھا تو مجھ پر بریلویت کا بہت غلبہ تھا، جی جی آپ نے بتایا۔ ہاں تعصب کی حد تک، تشدد کی حد تک۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ بس کوئی رضا رضا کہتا رہتا تو میرے لیے یہی سب کچھ دین و ایمان تھا۔ اس میں کہاں سے تھوڑا نرمی پیدا ہوئی، تو چونکہ جو جلسوں میں جاتا تھا جی تقریر سننے، تو وہاں پر کیا ہے ہر جلسوں میں اسماعیل دہلوی نے یہ کہا ہے، اشرف علی تھانوی نے یہ لکھا ہے، قاسم نانوتوی نے یہ گستاخی کیا ہے، بس وہی تھوڑا ٹکڑا لے کر کے۔ جی تو اب یہ ہے کہ ایسی گستاخی میرے آقا کو ایسا کہا ہے، اب وہ غصہ تھا، اچھا اب ہمیں بھی جو ہے ان سب کا رد کرنا ہے۔
تو ان کا ان کی کتاب خریدنا ہے اور سب کو دکھائیں گے دیکھو انہوں نے ایسا ایسا لکھا ہے. میں گیا باقاعدہ بہرائچ دیوبندی بن کے مطلب پاجامے کو اونچا کر کے اور وہ چپٹی سی ٹوپی لگا کے کہیں ایسا نہ ہو چونکہ انہیں کے مطلب کتاب ملتی کہ بریلوی سمجھ کے مجھ کو نہ دیں کتاب. تو وہی کیا ہے حلیہ بنا کر کے گیا, تقویۃ الایمان, حفظ الایمان اور کیا نام ہے تحذیر الناس, اور جو ان کی جتنی کتابیں تھیں وہ ساری کتابیں میں گیا خرید کر کے سب کا میں یعنی پہلے حرف سے کتاب کے نام سے لے کر آخر تک پوری کتاب بالاستیاب پڑھتا تھا میں. جی ہاں پوری کتابوں کا میں نے مطالعہ کیا. تقویۃ الایمان پڑھ رہا تھا تو چونکہ یہ لوگ بس ایسے بتاتے تھے کہ انہوں نے کہہ دیا کیا اسماعیل دہلوی نے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے پیٹھ پیچھے کا علم نہیں ہے, اور کیا نام ہے جیسا ایک چوڑے چمار سے بھی بدتر, ایسا ایسے ڈائریکٹ بتاتے تھے. پھر جب میں نے اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا تو جو بھی بات کہتے تھے وہ بات کہنے سے پہلے ایک باب باندھا نصوص قرآنی یعنی قرآنی آیات کی روشنی میں, پھر کیا ہے احادیث رسول کی روشنی میں. تو تقویۃ الایمان جب میں نے مطالعہ شروع کیا تو اب وہاں اپنی طرف سے کوئی بات ہی نہیں, سب کیا ہے سب اپنی تائید میں قرآن کی آیت اور احادیث لے کر کے آ رہے ہیں, اور اس کے بعد تھوڑا سا اپنا مختصر تبصرہ کرتے تھے وہ, ورنہ زیادہ اس میں کوئی بھی دیکھ لے تو وہ تو اس میں کیا قرآن آیت اور احادیث ہی زیادہ تر ہیں. تو اس کو پڑھ کر پھر میرے اندر جو ہے میرے پیروں میں لغزش پیدا ہونے لگی. مطلب یہ بریلوی جو بیان کرتے ہیں یہ مکمل سچ یار ہاں مکمل تو سچ نہیں تھا, یہ جس طرح کیسے تھے ویسے تو اس میں نہیں ہے. جی انہوں نے تو کیا نام ہے باقاعدہ قرآن کی آیت و احادیث کو نقل کیا ہے. تو وہاں آ کر کے تو جو ہے ڈگمگی تھوڑا پیدا ہوئی جی کہ یار یہ تو اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں. تو یہ پیدا ہوئی. پھر کیا ہے پڑھتے پڑھتے میں جب اس مقام پہ پہنچا جہاں پر اسماعیل دہلوی صاحب نے یہ تبصرہ کیا کہ جس کا نام محمد یا علی ہو اسے کسی چیز کا اختیار نہیں. اب دیکھیے یہاں پہ پہنچ کہ کس طریقے سے اہل بیت کی محبت دستگیری کرتی ہے, رہنمائی کرتی ہے. جو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا, جب تک ان کو مضبوطی سے تمسک ہے, مضبوطی سے پکڑنا, اور تمسک کا معنی ہوتا ہے استدلال کرنا. تو اب یہاں پر تمسک کا مطلب فقط محبت نہیں ہے بلکہ دین ہی ان سے لینا ہے, اپنے سارے معاملات میں ان سے تمسک کرنا, انہی سے احتجاج کرنا, انہی سے دلیل پکڑنا, یہ مطلب ہے تمسک کا. تو جب وہاں پہنچا تو پھر ذہن نے اس بات کو توجہ دلائی کہ آخر انہوں نے نبی کے ساتھ علی کے نام کو کیوں ملایا ہے. جی بھائی جیسے کہ اس وقت بھائی میں سنی تھا اور یہ تو ہم کو پتہ ہی تھا کہ اہل سنت کا نظریہ کیا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق جی ہے نا کہ انبیاء میں افضل البشر انبیاء کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو میرے ذہن نے اس کی بات کی توجہ دلائی کہ اور سوچا میں نے کہ یار اگر بعد رسول کسی بڑی شخصیت, چونکہ ان کو بیان کرنا مقصد کیا ہے کہ جو پاورفل شخصیات ہیں ان کے عدم تصرف کو بیان کر دیا جائے, تو چھوٹے چھوٹے اولیاء اللہ ہیں ان کا تصرف تو خود بخود جو ہے باطل ہو جائے گا. ان کا تصرف, ان کی جو استمداد بالغیر ہے اور ان کا غیبی طور پہ روحانی طور پہ مدد کرنا یہ خود ہی کیا ہے یعنی انہیں کسی چیز کا اختیار نہیں ہے. جب نبی کا اختیار کیا ہے باطل ہو جائے گا کہ انہیں اختیار نہیں ہے تصرف کا, تو پھر اور کوئی کیا شخصیت. تو انہوں نے کہا کہ اگر نبی کے بعد اور کوئی بڑی شخصیت جوڑنی تھی بعد رسول تو اپنے اصول کے مطابق, اہل سنت کے مطابق, تو کیا نام ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا, تو انہیں یہ کہنا چاہیے کہ جس کا نام کیا ہے محمد یا ابوبکر ہو اسے کسی چیز کا اختیار نہیں. آخر انہوں نے حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت کیا ہے عثمان کو چھوڑ کر علی کو کیوں پکڑا ہے. جی ہے نا, جب پاورفل شخصیات کے عدم تصرف کو بیان کرنا تھا تو رسول اللہ کے بعد جو ان کے پہلے جانشین ہیں ان کا ذکر کرنا چاہیے نا. اس لیے کہ ہر جگہ مثلا میں پڑھتا تھا تو یہ رسول اللہ جا رہے تو وہاں بھی دکھایا جاتا تھا پہلے نبی کریم ہیں, ان کے پیچھے کیا ہے حضرت ابوبکر صدیق, ان کے بعد حضرت عمر, حضرت عثمان, پھر مولا علی. تو ہر جگہ تو علی کا نام چوتھے نمبر پہ آتا ہے. عدم تصرف کو بیان کرنا ہوا تو آخر یہ بندہ علی کے بعد فوراً نبی کو کیوں جوڑ رہا ہے. تو کہا آج کچھ نہ ہو, ان کو اصل میں عداوت ہے نبی اور آل نبی سے. جی تو پھر کہ کچھ نہیں, یہ جو کچھ ہے نبی اور آل نبی کی دشمنی میں اس طرح سے بات, چونکہ وہ وہاں پر انہوں نے خود اپنا تبصرہ کیا تھا. تو وہاں پر بھی پھر وہاں پر کیا ہے جو ایک ڈگمگی آ گئی تھی
اور پھر وہابیت کی طرف جو ایک طریقے سے رجحان ہو گیا تھا میرا، الحمدللہ اس کا یہاں سے صفایا ہوا۔ جو حفظ ہی پڑھا ایک دوران، اہل بیت کی محبت ہی نے ان شکوک و شبہات کو رفع کیا۔ تو ہم پھر اس کی طرف آتے ہیں، تو کیا نام کس طرح، تو میں ممبئی میں جب امامت کرتا تھا، جی وہی بات چل رہی جی تھی، جی تو مسجد والوں نے کہا، تو جب انہوں نے کہا چونکہ اہل بیت کی محبت میرے دل میں پہلے سے تھی، تو مجھے تو اور خوشی ہوئی کہ میں نے کہا اس سے اچھا کیا ہے، اس کے ذریعے ہم کو اہل بیت کا ذکر کرنے کا موقع ملے گا۔ حالانکہ محرم کے ایام میں محرم کے ایام میں کوئی خطیب نہیں تھا، جی لیکن یہ شوق تھا کہ یہ اسی بہانے اپنے آقاؤں کا ذکر کا موقع ملے گا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، بالکل آپ رکھیے، انشاءاللہ جتنا ہو یہ سکے۔ پہلا موقع ہے جہاں پہ آپ اہل بیت کا ہاں، پہلا موقع 2012، جی 2012 بالکل لاسٹ تھا، 2012 کی بات ہے۔ تو وہاں پھر میں نے جب بولنا ہوا، تو چونکہ میری عادت یہ رسمی طور پہ کہ کیا نام ہے، وہ جو فقط خطبات محرم ہے اس موضوع پہ اسی کو پڑھ لو، ایسی تھی نہیں۔ میں کوشش کرتا اور بھی کچھ کتابیں پڑھ کر کے کچھ آدمی تک میٹر فراہم کیا جائے، چونکہ میرا کوئی ایسا انداز تو تھا نہیں گھن گھرج ہو اور لطیفے بازی کر کے، لطیفہ بازی جو ہوتی ہے وہ کر کے، اور کچھ اپنی آواز کے روب جما کے اپنی تقریر کو جو جما لوں۔ تو اب یہ کہ کوئی انداز تو ہے نہیں میرا بہت بڑا خطیبانہ، تو کم از کم مطالعہ تو اچھا ہونا چاہیے کہ آدمی کو کچھ ملے۔ جی تو اب مجھے اہل بیت کے فضائل کا مطالعہ کرنے کے لیے ضرورت پڑی، تو کوئی کتاب تھی نہیں، تو میں مدرسے کی لائبریری میں یہ تلاش کیا، تو تلاش کرتے کرتے حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ، پاکستان کے بڑے عالم گزرے ہیں اور بہت اچھے شاعر تھے، جی ہر کوئی جانتا ہے، ان کی کتاب شہید ابن شہید ملی، شہید ابن شہید، اور اتفاق سے شہید ابن شہید کے 3 حصے ہیں، لیکن شاید تیسرا حصہ کسی وجہ سے چھپ نہیں سکا ہے۔ بہرحال مجھے تو نہیں مل سکا، چھپا ہے یا نہیں وہ مجھ کو نہیں معلوم، لیکن مجھے 2 ہی حصے ملے۔ تو ان 2 حصوں میں پہلے حصے میں تو فضائل ہے اہل بیت کے، دوسرا حصہ انہوں نے جو لکھا ہے وہ پاکستان کا ایک نہایت ہی بدترین نسبی محمود عباسی کے رد میں لکھا تھا، جی جو بہت بڑا گستاخ اہل بیت اور دشمن اہل بیت، اور گویا نام لے لے کر کے اہل بیت کو گالی دیا اس نے، اس کے رد میں لکھا تھا۔ تو دوسرا حصہ میرے ہاتھ میں لگ گیا، اب اس کو پڑھا، اس وقت تو نہیں، کچھ چیزیں پڑھا مگر چونکہ فضائل سے متعلق ہے نہیں، لیکن کتاب تھی دلچسپ، تو میں نے اس کو رکھ کر کے کہا چلو ابھی کیا ہے فضائل کتاب پڑھتے ہیں، اس کو جب مجالس ختم ہو جائیں گے اس کے بعد اسی کا مجھے مطالعہ کرنا ہے۔ بہرحال اس کے بعد پھر میں اس کا جب مطالعہ کیا، تو وہاں پر معاویہ کے تعلق سے اور ایک حقیقت سے پردہ فاش ہوا جی کہ انہوں نے معاویہ ابن ابی سفیان نے اپنے نابکار فاسق فاجر بدکار بیٹے یزید کو کس طریقے سے امت کے سر پہ مسلط کیا۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں انہوں نے امت کے مفاد کے واسطے ایسا کیا، اور کیا نام ہے اس وقت تک یزید کے اندر ایسی کوئی بات نہیں تھی، انہوں نے یہ سوچ کر کے کہ اگر ہم چھوڑ جائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو پھر امت میں اختلاف ہو جائے، لہذا اپنی زندگی ہی میں ہم اپنی جگہ پر کسی کو بنا جائیں تاکہ ماضی میں جو اختلاف کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان ہو وہ نقصان نہ ہونے پائے۔ دنیا بھر کی پٹی پڑھائی جاتی ہے۔ جی تو اس وقت فوراً میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اگر یہ دین کی خیر خواہی ہے کہ اپنی زندگی ہی میں اپنا نائب و جانشین مقرر کر دیا جائے تاکہ امت میں اختلاف نہ پڑے، اگر یہ دین کی خیر خواہی ہے تو دین کے سب سے بڑے خیر خواہ، دین کو لانے والے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ کہیں اسی خیر خواہی کے واسطے تو نہیں رسول اللہ نے کہا تھا لاؤ کاغذ قلم دے دو میں تمہیں ایسی تحریر لکھوا دوں کہ جس کے بعد پھر تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ جی تو اگر یہ دین کی خیر خواہی ہے تو یہ خیر خواہی تو رسول اللہ کو کرنا ہے، کام کرنا چاہیے، لیکن وہاں تو کہا جاتا ہے کہ نہیں یہاں اسلام نے شورا کا نظریہ دیا تھا لہذا رسول اللہ نے اپنا کسی کو جانشین نہیں بنایا۔ تو پھر یا تو اگر یہ دین کی خیر خواہ ہے تو ماننا پڑے گا کہ رسول اللہ پھر دین کے خیر خواہ نہیں ہے۔ تو یہ قضیہ بھی یہاں پہ حل کر دیا گیا کہ یہ کیا نام ہے، تو صرف کسی کو بچانے کے لیے ظاہر سی بات ہے اہل بیت کے فضائل میں اور ان کی ذاتیات میں اللہ نے وہ اعجاز رکھا ہے کہ کسی جہت سے ان کا کوئی پلڑا اگر جھکانا چاہتا ہے تو دوسری جہت سے وہ بھاری ہو جاتا ہے۔ میں نے بارہا اس چیز کو محسوس کیا۔ بہرحال یہ بتا دیں عرض مجھے یہ کرنا کہ اس طریقے سے معاویہ ابن ابی سفیان نے یزید کو امت کے سر پہ مسلط کیا، جبرن بالجبر یزید کو امت کے سر پہ مسلط کیا ہے۔ تاریخ ابن خلدون کے حوالے سے یا کسی اور کتاب کے حوالے سے انہوں نے پوری یہ داستان حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب شہید ابن شہید کے دوسرے حصے میں بیان کیا ہے
کہ یزید کو کس طرح اپنی جگہ پہ بٹھایا گیا، امت کے سر پہ مسلط کیا گیا۔ ایک لمبی داستان ہے کہ اس طریقے سے مغیرہ ابن شعبہ نے جا کر کے معاویہ کو یہ رائے سجھائی، میں اس کی تفصیل کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر، چونکہ وہ سیریز چل رہا ہے معاویہ کے تعلق سے اظہار حقیقت معاویہ، میں اسی کے ضمن میں اس کو تفصیل کے ساتھ لے کے آؤں گا۔ ابھی عرض یہ کرنا ہے، جب اس میں دکھایا کہ کس طریقے سے بالجبر معاویہ کو مسلط کیا گیا، کہ معاویہ آ رہے ہیں مدینہ المنورہ یعنی اور شام میں ہر جگہ یزید کی جانشینی کے سارے راستے ہموار کر کے، ان کو خطرہ تھا مدینہ المنورہ سے کہ اہل مدینہ جلدی یزید کی ولی عہدی کو قبول نہیں کریں گے، تو چلے وہاں پہ اور بڑے لاہو لشکر کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ، اور پھر کیا ہے مدینہ المنورہ میں آئے اور ایک جمع غفیر مجمع کو بلایا، ممبر بنایا گیا، اور اس سے پہلے ایک میٹنگ ہو گئی، پہلے فردن یعنی امام علی مقام علیہ السلام، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر جو تھے سرا برآوردہ شخصیات، ان سے فردن ملے، لیکن سبوں نے یزید کی ولی عہدی کی مذمت کیا اور اس کی بیعت سے انکار کر دیا۔ تو انہوں نے کیا کیا، ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک جشن رکھتے ہیں، یعنی ایک میٹنگ رکھتے ہیں، اور یہ ہوا کہ میٹنگ میں ان سب شخصیات کو بلائیں گے، ان کو ممبر پہ بٹھائیں گے، اور ان کی موجودگی میں ہم یہ اعلان کر دیں گے کہ معاویہ کی ولی عہدی کو ان بزرگوں نے تسلیم کر لیا ہے، یعنی جس میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر، اور بھی ایک کیا ہے صحابی تھے، اور جب ان کے سامنے میں اعلان کر دوں گا تو سب لوگ خود ہی کہتے ہیں ان کے حوالے کیا ہے، جب ان کے بارے میں ہو جائے گا انہوں نے بیعت کر لیا ہے تو سب لوگ خود بخود کر لیں گے۔ اور یہ ہوا کہ ان کو بٹھائیں گے اور ان کے پیچھے جلات کھڑا کیا جائے کہ میری تقریر کے دوران اگر ذرہ برابر انکار کی کوشش کریں تو فوراً ان کے سر کو وہیں مار دیا جائے۔ یہ باقاعدہ کتابوں میں چیز لکھی ہے۔ بہرحال اسی طریقے کیا، ممبر پہ ان شخصیات کو بٹھایا، اور معاویہ نے پھر جو ہے خطبہ دینا شروع کیا، اور دوران خطبہ کہا کہ دیکھیے یہ جو بزرگ شخصیات ہیں جو امت کے سربراہدہ ہیں، جن کے ہاتھوں میں گویا امت کی باغ ڈور ہے، انہوں نے یزید کی ولی عہدی قبول کر لیا، اس کی بیعت کر لیا ہے، لہذا اب آپ لوگوں کو بیعت کرنے میں کیا تعامل ہو سکتا ہے۔ تو جب ان کے سامنے اعلان کیا اور ادھر سے کوئی کیا ہے ریئیکشن نہیں ہوا اور کوئی مخالفت اس کی نہیں ہوئی، تو سارے لوگوں نے اس وقت یزید کی بیعت کر لیا۔ اب جب محفل جب برخاست ہوئی اور پھر کیا نام ہے آ کر کے لوگ بالخصوص حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور ان سے کہا کہ اس سے پہلے تو تم بہت زیادہ مخالفت کرتے تھے یزید کی ولی عہدی کی اور اس کی بیعت کا انکار کرتے تھے، اور پھر جا کر کے وہاں بغیر بتائے کسے بیعت کر لیا؟ تو کہا میں نے کہاں بیعت کیا؟ تو کہا آپ نے نہیں کیا، ہم نے تو یہ سمجھ کے آپ نے کیا ہے اس لیے میں نے کیا ہے، ورنہ میں کب کرتا؟ تو کہا نہیں میں نے نہیں دیکھا۔ تو کہا کہ اگر نہیں کیا تھا تو آپ کو وہاں بولنا چاہیے نا کہ ہم لوگوں نے بیعت نہیں کیا، آپ کی بیعت کا اعلان کیا تو یہ سمجھ کے کہ جب آپ نے کر لیا تو ہم کیوں اختلاف کریں، تو میں نے کیا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ آپ دیکھ نہیں رہے تھے کہ سر پہ تلوار لیے جلاد کھڑا ہوا تھا، جان بھی بچانا تو ایک فریضہ ہے۔ یہ معاویہ کا دوسرا دجل اور فراڈ، تو پھر میں معاویہ کے تعلق یہاں جب چونکہ مجھے اس سے پہلے کیا بتایا گیا تھا، ارے یزید تو کیا نام ہے جانشینی کے وقت بہت نیک صالح تھا، پارسا تھا، جتنی برائیاں پیدا ہوئیں وہ ساری برائیاں کیا نام ہے تخت نشینی کے بعد، اگر صحابہ اکرام کو معلوم ہوتا اب یہ آٹومیٹک بھائی کتنا فرق ہے۔ 22 رجب کو تمہارے قول کے مطابق امام جعفر صادق علیہ السلام کی کنڈے کی ضد میں 22 رجب میں کھینچ کے لے کے آئے ہو، چلو مان لیں 22 رجب میں معاویہ نے اپنے وجود منحوس سے اس روئے ارد کو پاک کیا، 22 رجب کو، 22 رجب تو پورا چلا گیا، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، صرف 5 مہینہ، یعنی 6 مہینے بھی پورے نہیں ہوتے۔ 6 مہینے میں کیا نام ہے یزید نیک صالح متقی پارسا ہونے کے باوجود 6 مہینے میں فرعون بن گیا ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ ان کے جھوٹ پر یہ کیا نام ہے حدیث شاہد ہے جو صحیح ستہ میں موجود ہے کہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی جب شہادت ہوتی ہے معاویہ کے دربار میں جب جشن منایا جاتا ہے اور صحابی رسول حضرت مقدام معاویہ کی مذمت کرتے ہیں، اور جب انہوں نے معاویہ کے معائب اور نقائص اور متائن بیان کرنے وہاں شروع کیے تو اس میں یہ بھی کیا بتایا تھا، تم کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے چاندی کو حرام نہیں قرار دیا، کہاں حرام قرار دیا، کہا کہ شیر اور چیتے کی چمڑی کو استعمال کو رسول اللہ نے منع نہیں کیا، کہاں منع کیا، کیا ریشم
کا لباس مردوں کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حرام نہیں کیا؟ کہاں حرام کیا؟ تو کہا یہ سارے کام تمہارے گھر میں ہوتے ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ یزید کی تخت نشینی سے 10 سال پہلے یہ سارے کام معاویہ کے گھر میں ہوتے تھے۔ لہذا اب ملا جی کا یہ کہنا کہ نہیں جب تک یزید تخت نشین نہیں تھا، بہت نیک پارسا تھا، اور معاویہ تو بس کیا ہے خلیفہ راشد سب کچھ تھے، خود مسلم کی حدیث کہہ رہی کہ یہ سارے جرائم معاویہ ابن ابی سفیان کرتا تھا۔ تو بہرحال جب اس کو میں نے پڑھا مصادر کی کتابوں کے حوالے سے، اور پھر میں نے اسی پہ اکتفا نہیں کیا کہ چلو اس میں لکھا ہے بس، میں نے حتی الامکان کوشش کیا، اور چونکہ اس وقت کیا ہے نیٹ وغیرہ سب کتابیں گوگل پہ دستیاب تھیں، حتی الامکان یعنی زیادہ تر کتابوں کو میں نے ڈاؤن لوڈ کر کے اور کسی طرح حاصل کر کے میں نے حوالے کو تلاش کیا، اور ایک ایک چیز کیا ہے باقاعدہ سب مصادر کی کتابوں میں یہ چیزیں موجود تھیں۔ مطلب جو چیز آپ نے علامہ صاحب چشتی رحمۃ جی اللہ جی علیہ ایک ایک حوالہ میں نے ملایا، ساری چیزیں اس میں صحیح نکلی۔ پھر وہاں سے میں نے تحقیق کی یار اتنی بڑی حقیقت کو امت سے چھپایا گیا، اور اتنا بڑا سراپا جرم ہے جو سراپا دشمن آل نبی ہے، اس کے بارے میں قصیدے پڑھوائے جا رہے ہیں کہ محب اہل بیت حضرت فلاں فلاں۔ جب اس طریقے سے دن کو رات، رات کو دن، اور کیا نام ہے ظلمت کو نور، نور کو ظلمت بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، تو اللہ جانے کتنی حقیقتیں امت مسلمہ سے مخفی رکھی گئی ہوں، اور کہاں گیا عام کو املی، عام کے املی کو عام بتایا گیا ہو۔ تو میں نے کہا اب اس پر بھی تحقیق، اس وقت تک کیا ہے ہم کیا نام ہے اہل تشیع کی کتابوں کو شجر ممنوعہ ہی سمجھتے تھے۔ جی ان کے ہاتھ، ان کی کتابوں کو ہاتھ لگانا اور سب کچھ کرنا میں حرام سمجھتا تھا، لیکن پھر یہاں کہا یار، لیکن اب بھی وہاں یہ چلو شیعوں کی کتاب پڑھو، ایسا ہم نے تحقیق کیا ہے شروع کیا اپنی کتابوں سے الحمدللہ۔ تو بہت ساری چیزیں پھر کیا ہے جو بخاری مسلم میں نے پڑھا، پھر وہاں پر بخاری شریف میں جب یہ حدیث سے پہنچا مولائے کائنات نے 6 مہینے تک خلیفہ وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کیا، حالانکہ یہ حدیث موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانے فقد ماتا میتۃ جاہلیہ، جو دنیا سے اس حال میں گیا کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتا ہے، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ جاہلیت کی موت مرنے کا مطلب ہے کفر کی موت مرا۔ اتنی شدید وعید ہے، تو اتنی شدید وعید کے ہوتے ہوئے آخر مولا علی جو پروردہ آغوش رسالت ہیں، انہوں نے بیعت کیوں نہیں کیا؟ 6 مہینے تک بغیر امام کی معرفت کے آپ نے کیوں گزارا؟ تو میں نے جب اس کی وجہ تلاش کرنا شروع کیا، اور کیا ہے اپنے علماء سے میں نے پوچھا، تو کہا کہ وہاں کوئی آپسی کوئی رنجش نہیں تھی، اس کی وجہ یہ تھی چونکہ مولا علی نے تہیہ کر لیا تھا کہ جب تک رسول اللہ کے وصال کے بعد یہ آپ نے عزم کیا تھا، تہیہ کر لیا تھا کہ جب تک میں قرآن نہیں جمع کر لوں گا میں شانوں پہ چادر تک نہیں ڈالوں گا سوائے اوقات نماز کے۔ تو چونکہ بعد وصال پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی کیا خانہ نشین ہو گئے تھے جمع قرآن کے واسطے، لہذا جب جمع قرآن سے فارغ ہوئے پھر اس کے بعد آپ نے بیعت کیا۔ تو جب تہیہ کے لیے گھر نکلنا نہیں ہے تو آپ جا کر کے بیعت کیسے کرتے؟ بیعت کرنے کے لیے تو گھر سے نکلنا پڑتا نا، یہ وجہ تھی بیعت نہ کرنے کی۔ تو میں نے کہا کہ بخاری میں بھائی تو یہ لکھا ہے کہ بخاری کے الفاظ ہیں جب شہزادی رسول کا وصال ہو گیا تو اب تک جو شہزادی رسول بی بی فاطمہ الزہرا کی نسبت سے کچھ لوگ تھے جو علی سے لگاؤ رکھتے تھے، اب ان کے چہرے بھی غیر مانوس ہو گئے۔ تو علی نے دیکھا کہ جب ان کے بھی چہرے پھر گئے غیر مانوس ہو گئے ہیں، لہذا آپ نے مصالحت ہی کو قرین مصلحت سمجھا، اور پھر کیا ہے آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلوایا۔ مطلب آپ گئے نہیں، خود بلوایا، یہ بخاری کے الفاظ ہیں، اور کہا کہ جا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لاؤ، لیکن کہہ دینا کہ اکیلے آئیں، ان کے ساتھ کوئی نہ آئے۔ بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت مولا علی نے ایسا کیوں کہا؟ کراہیۃ لمحضر عمر رضی اللہ عنہ، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حاضری کو مولا علی ناپسند کرتے تھے۔ تو بہرحال جب میں نے کہا کہ مولا علی نے کیوں
بیعت نہیں کیا اتنی شدید وعید ہونے کے باوجود، تو ہم کو بتایا گیا کہ چونکہ آپ نے تہیہ کر لیا تھا. ہم کہا چلو ٹھیک ہے، اور سب چیزوں سے قطع نظر ہم یہی مانتے ہیں کہ مولا علی نے تہیہ کر لیا تھا. اس کا مطلب یہ کہ جب آپ نے بیعت کیا اس سے پہلے قرآن کو جمع کر لیا تھا، ہے نا. تو ہم کہا تو پھر جامع قرآن لقب مولا علی کا ہونا چاہیے نا. جی جب کیا ہے سب سے پہلے کام آپ نے کیا تو پھر جامع قرآن مولا علی کو نہ کہہ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ جامع قرآن کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ تو کہا نہیں، اصل میں مولا علی نے جو قرآن جمع کیا تو دوسری نوعیت کا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قرآن جمع کیا تھا وہ دوسری نوعیت کا تھا. میں نے کہا کیا؟ مولا علی نے ترتیب نزولی کے اعتبار سے قرآن جمع کیا تھا. میں نے کہا وہ تو اچھی بات ہے، بلکہ کیا ہے ایک حدیث صحابی حضرت عبداللہ بن عباس کا فرمان ہے کہ اگر وہ قرآن ہوتا تو اس میں بہت سارے علوم ہوتے اور اس میں ہر آیت کا موقع نزول سب کچھ، یعنی ایک علم کا ذخیرہ ہوتا جس کو علی نے جمع کیا تھا ترتیب نزولی کے اعتبار سے. تو ہم کہا وہ تو اور اچھی بات تھی. ہم قرآن پڑھتے جاتے، زمانہ رسالت سامنے آتا جاتا کہ ابتدائی اسلام کی بات ہے، اس کے بعد کی بات ہے، اس کی بعد کی بات ہے، تو آخر وہ قرآن کیوں نہیں قبول کیا گیا؟ اور وہ قرآن کہاں ہے؟ مولا علی کو جامع قرآن کا لقب کیوں نہیں دیا گیا؟ تو کہا نہیں، ہم کہا یہ قرآن کیسا ہے؟ تو کہا یہ وہ قرآن ہے جس ترتیب پہ لوح محفوظ پہ قرآن لکھا تھا اس ترتیب سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن جمع کیا. تو میں نے کہا کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو دیکھیے کیا نام ہے، اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان جو ایک بنیادی اختلاف ہے وہ یہ ہے، اہل تشیع اس بات کے قائل ہیں کہ جو خلیفہ رسول ہوگا اس کا منصوص من اللہ ہونا ضروری ہے، امت اس کا انتخاب نہیں کر سکتی ہے. اہل سنت کہتے ہیں کہ نہیں، بعد رسول اب کیا ہے خلیفہ کا انتخاب شورا کے ذریعے ہوگا کہ امت کے اہل حل و عقد جس کو چاہیں مشورے سے اسے خلیفہ بنا لے. تو ہم کہیں تو اہل سنت کا بنیادی اصول ہے. اور اہل تشیع کو جواب دیتے ہوئے، ان کا رد کرتے ہوئے اہل سنت یہ جواب دیتے ہیں کہ اگر وہ نص کے قائل ہیں تو اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد اب وحی کا آنا بند ہو گیا، جبریل امین کی آمد بند ہو گئی، لہذا اب مراد ربانی کا پتہ کیسے لگے گا کہ اللہ کی طرف سے کیسے نص کا پتہ چلے گا کہ اللہ اس کو خلیفہ منتخب کرنا چاہتا ہے؟ چونکہ اب جو ایک تعلق تھا وحی کا، جبریل کا آنا بند ہو گیا، اس لیے امت کو اختیار دیا گیا ہے اپنی ثوابدید کے مطابق اہل حل و عقد اور صلحاء مل کر کیا خلیفہ کا انتخاب کر لیں. تو ہم کہا جب آپ نے وہاں کہا کہ بعد رسول اب جانشین پیمبر بھی اپنے مشورے سے ہم بنائیں گے اور اس میں نص ضروری نہیں، اس لیے کہ نص کا راستہ بند، مراد ربانی نہیں پتہ چل سکتی ہے. تو آپ یہ بتائیے وہاں تو جواب دے. تو پھر آپ یہ بتائیے حضرت عثمان کے سر جو یہ کیا ہے صحرا باندھا گیا ہے جامع قرآن کا، اور آپ کہتے ہو کہ حضرت عثمان نے جو لوح محفوظ پر ترتیب تھی اسی ترتیب کے اعتبار سے قرآن جمع کیا ہے، تو کس نے آ کر بتایا کہ لوح محفوظ پر قرآن اس ترتیب سے لکھا ہے؟ بھائی جبریل ہی بتائیں گے نا. تو کہا ارے تم لگتا ہے کہ تم نے شیعوں کی کتاب پڑھ لیا، تم خبیث مردود کیا ہے ایسا، اور ہمارا تو ایک چھوٹا سا بزرگ لوح محفوظ پہ نظر ڈال کے سب کچھ معلوم کر لیتا ہے. تم کا ٹھیک ہے، کیسے معلوم کیا وہ کچھ بتاؤ. حضرت کشف کے ذریعے کاشف میں کہیں کچھ یہ سب ملتا بھی تو نہیں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قرآن جمع کرنا ہوتا تھا تو ایسے یہ طریقہ اختیار کرتے تھے اور لوح محفوظ پہ نظر ڈال لیتے. تو بولے کہ نہیں، لگتا ہے تم نے شیعوں کی کتاب پڑھ لیا ہے اور تم رافضی ہو گئے ہو. تو اس موقع پر کہا کہ اگر ایسی معقول بات شیعوں کی کتاب میں ہوتی ہیں تو پھر شیعوں کی کتابیں پڑھنا چاہیے. جی. تو وہاں سے ہوا کہ یار جب یہ جناب کہہ رہے ہیں کہ لگتا ہے تم نے شیعوں کی کتاب پڑھ لیا، تو مطلب ایسی معقول بات ان کی کتابیں ہوتی ہوں گی جبھی تو کہتے ہیں. تو پھر وہاں سے تو پھر پڑھنا چاہیے. جب الزام ہی آ گیا ہے کہ تم شیعوں کی کتاب پڑھتے ہو تو ہم کہا ابھی تک تو نہیں، لیکن اب کیا ہے یہاں سے شروع کرنا چاہیے. تو پھر وہاں سے میں نے جو ہے اہل تشیع کی کتابیں کچھ میں نے خریدی، پھر میں نے مطالعہ کرنا شروع کیا. جب ابھی آپ ممبئی کے ادارے میں پڑھا رہے تھے؟ جی 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 اسی دوران. اور پھر اس کے بعد ایک اور داستان ہے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ بھی بہت پرلطف واقعہ ہے. اس کو بھی انشاءاللہ میں آئندہ ویڈیو میں اس کو ڈسکس کروں گا، اس کو لاؤں گا. میں وہ کیا ہے وہ جو ادارہ تھا وہیں کے شیخ الحدیث کا ایک واقعہ ہے، انشاءاللہ اس کو میں ذکر کروں گا.
اور یہ بھی کہ دیکھیے کس طریقے سے یہ کیا ہے عوام کو بیوقوف بناتے ہیں اور عوام کی نظروں میں دھول جھونک کر کے کس طریقے سے جواب دینے کے بجائے آپ پہ فتویٰ لگا دیا کہ آپ شیعہ ہو گئے ہیں، رافضی ہو گئے۔ آپ کو کیا ہے انشاءاللہ میں آئندہ ویڈیو میں وہ سب پورا خلاصہ کروں گا، ایک طویل داستان ہے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ میں اس کو لے کر کے آؤں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں مالک و مولا ہم سب کو حق بولنے، حق سننے اور حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو بصارت کے ساتھ دل کی بصیرت بھی اللہ رب العزت عطا فرمائے۔